السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم ابو جعفر منصور بنو عباس کا حقیقی بانی تھا پڑھ رہے ہیں۔ فرسٹ پارٹ میں ہم نے کچھ ابو جعفر منصور کے ایسے کارناموں کا ذکر کیا تھا جو اسے بنو عباس کا حقیقی بانی بناتے تھے، جن میں استحکام مملکت، علویوں کی طاقت کا خاتمہ، بغاوتوں کا استحصال، مستحکم مالیت، رعایا کی خوشحالی، علمی ترقی اور تعمیر و ترقی کے کام یا تعمیرات۔ آج ہم ابو جعفر منصور کا ایک اور بڑا کارنامہ پڑھیں گے جو کہ اس پہلے کوسچن کا حصہ ہی ہے، بغداد کی تعمیر۔ بغداد کی تعمیر ابو جعفر منصور کا ایک بہت بڑا کارنامہ شمار کیا جاتا ہے، بلکہ ایک بہت بڑا عظیم کارنامہ شمار کیا جاتا ہے۔ بنو امیہ کے دور میں دارالحکومت دمشق رہا، لیکن جب بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی تو الصفا نے دمشق کو دارالحکومت کے لیے موزوں نہ سمجھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہاں پر بنو امیہ کے حامی بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ اس نے دمشق کی بجائے کوفہ کو دارالحکومت بنایا، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ کوفہ بھی دارالحکومت کے لیے موزوں نہیں ہے، کیونکہ وہ کوفیوں کے مزاج کی وجہ سے سمجھتا تھا کہ وہ کسی وقت بھی بغاوت کریں گے، لہٰذا اس نے نیا دارالحکومت ہاشمیہ تعمیر کیا، جو کہ عراق میں ہی انبار کے مقام پر تھا۔ لیکن منصور جو تھا وہ ہاشمیہ سے بھی کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھا اور اسے بھی ایک غیر موزوں دارالحکومت سمجھتا تھا، لہٰذا منصور نے ایک نیا دارالحکومت آباد کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس کے لیے اس نے دریائے دجلہ کے قریب ساسانی دارالحکومت مدائن کے قریب ایک جگہ کو اس چیز کے لیے منتخب کیا، اور اس کا نام اس نے بغداد تو نہیں رکھا تھا، اس کا نام بغداد بعد میں مشہور ہوا، کیونکہ جس جگہ یہ دارالحکومت بنایا گیا پہلے اسے باغ داد کہا جاتا تھا۔ فرقہ رواندیہ نے جب بغاوت کی اور منصور کے محل کو گھیر لیا، وہاں اس کی جان سخت خطرے میں تھی، اور ایسے وقت میں اس کی جان بچا لی گئی۔ اسی وقت ابو جعفر منصور نے ارادہ کر لیا کہ وہ ہر حال میں ہاشمیہ کی جگہ نیا دارالحکومت تعمیر کرے گا۔ اس کی خواہش تھی کہ سیاسی اور فوجی لحاظ سے ایک انتہائی موزوں جگہ ہو، جو کہ آب و ہوا کے لحاظ سے بھی خوشگوار ہو، اور جہاں پر شاہانہ روایات کو پھر سے زندہ کیا جا سکے۔ یہ علاقہ زیریں عراق اور ایران کے قریب ہونے کی وجہ سے زرخیزی کے علاوہ مرکزی حیثیت کا حامل بھی تھا، اس وجہ سے منصور نے اس جگہ کو پسند کیا۔ بغداد کے نام کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ جس جگہ اس شہر کو تعمیر کیا گیا، کبھی بہت پہلے جب ایران کی عظیم و شان حکومتیں قائم تھیں، تو اسی جگہ پر نوشیروان عادل، جو ایران کا ایک قدیم بادشاہ تھا اور اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھا، اس باغ میں بیٹھ کر وہ فیصلے کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس باغ کا نام باغ داد مشہور ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں باغ تو نہ رہا، لیکن لوگ اسے باغ نہ ہونے کے باوجود بغداد ہی کہتے رہے۔ ایک اور دوسری روایت بھی ہے
کہ اس جگہ دیوتا بغ کا مندر تھا، جس کی وجہ سے یہ شہر بغداد کہلایا، یعنی بغ کی وجہ سے اس کو بغداد کہا جاتا ہے کہ جب کبھی زمانہ قدیم میں چاند کی پوجا یہاں کے لوگ کرتے تھے تو اس وقت بغ نام کا ایک دیوتا تھا۔ منصور نے جب اس شہر کو آباد کیا تو اس کا نام دارالاسلام رکھا، لیکن یہ نام کبھی بھی شہرت نہیں پا سکا اور اس کی بجائے یہ جگہ اپنے قدیم نام بغداد کی وجہ سے ہی مشہور رہی اور دارالاسلام کبھی بھی اس کا نام نہ مشہور ہو سکا۔ منصور نے 41 ہجری یا 751 عیسوی میں خود اپنے ہاتھوں سے بغداد کا سنگ بنیاد رکھا۔ خالد برمکی کو بغداد کی تعمیر کا انچارج بنایا گیا۔ ابھی شہر کی دیواریں چند فٹ اٹھائی گئی تھی کہ ابراہیم کے خروج کی وجہ سے تعمیر کچھ دیر کے لیے روک دی گئی۔ ابراہیم امام نفسکیہ کے بھائی تھے اور دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ اکٹھے بغاوت کی تھی، لیکن جب یہ بغاوت ختم ہو گئی تو پھر بغداد کی تعمیر دوبارہ شروع ہوئی۔ بغداد کی تعمیر میں ایک نئی جدت رکھی گئی کہ یہ شہر گول تھا۔ اس کے ارد گرد دوہری فصیل بنائی گئی۔ اس کے 4 دروازے تھے اور ہر دروازے سے ایک سڑک جو تھی وہ نکلتی تھی، گویا اس طرح 4 سڑکیں جو تھیں وہ نکالی گئیں۔ خلیفہ کا محل تعمیر کیا گیا جس کو قصر الخلد کہا جاتا تھا۔ قصر خلافت کے ساتھ ہی یعنی خلیفہ کے محل کے ساتھ ہی ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ سامنے ایک بہت ہی کھلا میدان چھوڑا گیا۔ یہاں پر خود ابو جعفر منصور فوج کا معائنہ کرتا تھا۔ قصر خلافت سے آگے حکومت کے مختلف عہدیداروں کی رہائش گاہیں جو تھیں وہ بنائی گئیں۔ ابتدا میں بازار شہر کے اندرونی حصے میں تھے، لیکن پھر انہیں باہر نکال دیا گیا۔ ضرورت کی اشیاء کی دکانیں گلی کے کونوں میں تعمیر کی گئیں۔ دریا کے مشرقی کنارے پر مصری، یمنی اور خراسانی گروہوں کے لیے الگ الگ فوجی بارکیں تعمیر کی گئیں، یعنی ہر علاقے کے لوگوں کے لیے الگ الگ فوجی بارکیں جو تھیں وہ بنائی گئیں۔ شروع میں اگرچہ شہری آبادی دریا کے مغربی کنارے پر لا کر بسائی گئی، لیکن جلد ہی یہ شہر دجلہ کے دونوں طرف پھیل گیا، یعنی بڑی جلدی شہر نے ترقی کی اور ایک بہت بڑا شہر بنا۔ شہر کو پانی کی فراہمی کے لیے 2 نہریں دجلہ اور فرات سے نکالی گئیں۔ ایک نہر عیسیٰ کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ اب یہاں یہ بات بہت ہی حیرت انگیز ہے کہ منصور نے جب بغداد کا سنگ بنیاد رکھا تو اس وقت اس کی خواہش تھی کہ یہ شہر محض ایک فوجی چھاؤنی رہے اور کبھی بھی تہذیب و تمدن کا مرکز نہ بنے، اور اس کی حیثیت ہمیشہ ایک فوجی چھاؤنی کی رہے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے جانشین مہدی کو وصیت بھی کی کہ بغداد کو ہر قسم کے تمدنی اثرات سے محفوظ رکھا جائے، لیکن مہدی نے کسی بھی وصیت پر عمل نہیں کیا تھا اور اس پر بھی نہ ہو سکا، اور یہ اتفاق تھا یا شہر کی قسمت کہ منصور کی وفات کے چند سالوں بعد بھی یہ شہر مشرق کا عظیم ترین شہر بنا، اور جس شہر کو وہ تہذیب و تمدن سے دور رکھنا چاہتا تھا وہ شہر تہذیب و تمدن کا مرکز بن گیا۔ پوری دنیا سے ہر ایک قسم کے لوگ
یہاں پر آتے تھے، اور پھر یہی شہر صدیوں تک علم و ادب کا بھی گہوارہ رہا، یعنی جہاں تہذیب و تمدن نے ترقی کی وہاں علم نے بھی اپنی ترقی کے کمال کو پہنچا، اور اسی شہر میں بیت الحکمت جیسا عظیم و شان ادارہ قائم ہوا۔ اور جب علم ترقی کرتا ہے تہذیب بھی تب ہی ترقی کرتی ہے۔ تو یوں علم و ادب اور تہذیب و تمدن نے بغداد کو 4 چاند لگا دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تجارت کا بھی مرکز تھا، یعنی صرف علم اور تہذیب کا مرکز نہیں تھا، یہ تجارت اور سیاست کا بھی مرکز تھا۔ 500 سال تک عباسی خلفاء یہاں پر اپنی شان و شوکت دکھاتے رہے۔ اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے بغداد دنیا میں عروس البلاد کہلایا، یعنی دلہنوں جیسا شہر۔ بغداد جیسا عظیم شہر پھر دوبارہ بنو عباس سے آباد نہیں ہو سکا، اور آج بھی یہ بغداد عراق کے دارالحکومت کے طور پر موجود ہے۔ شکریہ۔